السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرف علم کا سمندر اور حکمتوں کا خزانہ ہے۔ ہم اپنی نمازوں میں اور دن بھر کی تسبیحات میں اکثر ایک بہت جامع دعا، ایک التجا کرتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لیکن کیا کبھی ہم نے رک کے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اغفر اور ارحم کے دو الگ الگ کلمات کیوں استعمال فرمائے؟ اغفر کا سوال کب کیا جاتا ہے اور ارحم کا کیا مقام ہے؟ تو مغفرت اور رحمت میں وہ کیا لطیف فرق ہے جو ایک بندے کی زندگی کو ماضی کی شرمندگی سے نکال کر مستقبل کے اطمینان تک لے جاتا ہے۔ تو آج اس سبق میں ہم اس دعا کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم اس کا صرفی اور نحوی یعنی لنگوسٹک اور گرامیٹیکل جائزہ لیں گے اور سمجھیں گے کہ جب ایک مومن پکارتا ہے خیر الراحمین تو اس کے پیچھے یقین کی کون سی بلندیاں چھپی ہوتی ہیں۔ تو آئیے علم نافع کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر، اے میرے رب بخش دے، وارحم اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا قرآن کریم کی سورۃ مومنون کی آخری آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اس میں 3 اہم حصے ہیں: مغفرت، رحمت اور ثنا۔ پہلا کلمہ اغفر، بخشش فرما، یہ ماضی کی کوتاہیوں سے پیچھا چھڑانے کی التجا ہے۔ اس کا مادہ غین فا را ہے، باب دارابا سے، فعل امر دعا کا صیغہ ہے۔ فعل امر واحد مذکر حاضر دعا کے لیے مستعمل ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے ڈھانپ لینا یا چھپا لینا، ٹو کور۔ جیسے عربی میں مغفر اس ہیلمٹ کو کہتے ہیں جو سر کو ڈھانپ کر اسے چوٹ سے بچاتا ہے۔ اسی طرح اغفر کہہ کر ہم اللہ سے یہ مدد مانگتے ہیں ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے ستاری کی چادر سے ڈھانپ لے اور ہمیں ان کے برے اثرات سے محفوظ رکھے۔ یہ ماضی کے بوجھ، غلطیوں اور کوتاہیوں کی صفائی کا عمل ہے، گویا کہ انسان اپنے دامن سے گرد جھاڑ کر پاک ہو جائے۔ دوسرا کلمہ ارحم، رحم فرما۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا عملی اظہار اور بندے کی پکار ہے۔ را ہا میم اس کا مادہ ہے، باب سامعہ سے ہے، فعل امر دعا کا صیغہ ہے جس کا وزن افعل ہے۔ فعل امر واحد مذکر حاضر اللہ عز و جل سے دعا کی صورت میں اسے فعل الدعا کہا جاتا ہے۔ رحم ایسی نرمی اور شفقت کو کہتے ہیں جس میں دوسرے کی ضرورت اور کمزوری کا لحاظ رکھا جائے۔ یہ اللہ کی اس ممتا بھری صفت کو پکارنا ہے جو تمام کمیوں کی تلافی کر دیتی ہے۔ ایک پھر سے ماضی پاک ہوا تو ارحم سے ہم اپنے حال اور مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ، فضل اور برکت کا سوال کرتے ہیں۔ جب مغفرت کے بعد رحمت کا سایہ ہوتا ہے تو انسان کو وہ سکون ملتا ہے جس کے بعد کسی اور چیز کی طلب ہی نہیں رہتی۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو ارحم پہلے لفظ عفو سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے۔ عفو میں گناہ کا نشان تک مٹا دیا جاتا ہے اور رحمت اس مٹے ہوئے نشان کی جگہ اللہ کے فضل سے بھر دیتی ہے۔ اس دعا کا تیسرا حصہ وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمین اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک مکمل جملہ اسمیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی ہمیشگی اور کمال کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں انتا مبتدا ہے، یہ ضمیر منفصل ہے جو یہاں مبتدا کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ ہے۔ خیرو خبر ہے، مضاف ہے، یہ مبتدا کی خبر ہے اور ساتھ ہی مضاف بھی ہے۔ الراحمین مضاف الیہ ہے، یہ الراحم کی جمع ہے جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے۔ لفظ خیرو اسم التفضیل کا مفہوم ہے، یہاں خیر کا استعمال اسم التفضیل یعنی سپرلیٹو کے معنی میں ہوا ہے جس کا مطلب ہے اللہ صرف رحم کرنے والا نہیں بلکہ سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اگرچہ اس کا وزن افعل جیسے اکرم یا آسن نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں خیر اور شر کثرت سے استعمال کی وجہ سے
اس معنی میں آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے بہتر۔ جب ہم کہتے ہیں خیر الراحمین تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام مہربان، چاہے وہ ماں کی ممتا ہو، باپ کی شفقت ہو یا کسی مخلص دوست کی ہمدردی، ان سب کا رحم محدود اور کسی نہ کسی غرض سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن خالص، بے غرض اور کائنات میں سب سے بڑھ کر رحمت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ الراحمین اسم فاعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ راحمیم اس کا مادہ ہے اور فاعل الرحم کی جمع فاعلین الراحمین کے وزن پر۔ یہاں جمع کا صیغہ لانے سے مراد یہ ہے کہ کائنات میں جہاں کہیں بھی جس کے پاس بھی تھوڑی سی بھی رحمت ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اور وہ ان تمام رحم کرنے والوں سے کہیں بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کو ہم تعلیمی ٹرائلوجی یعنی 3 حصوں پر مشتمل سلسلہ کہہ سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ایک فر کے ذریعے ماضی کی کوتاہیوں کی صفائی مانگتے ہیں، دوسرے مرحلے میں ورحم کے ذریعے اپنے حال اور مستقبل کے لیے اللہ کے فضل اور برکت کا سوال کرتے ہیں، اور پھر آخر میں خیر الراحمین کہہ کر ہم اپنی تمام امیدیں سب سے جوڑ دیتے ہیں جو کائنات میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یوں یہ دعا ہماری زندگی کے ہر گوشے کو اپنے احاطے میں لے لیتی ہے۔ نتیجتاً ہم دعا کے آخر میں یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم تجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ کائنات میں جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں، تیری رحمت ان سب سے بڑھ کر خالص اور لازوال ہے۔ اگر ہم اس ساری دعا کا کنکلوژن کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رب اغفر وارحم تو ہم مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں وانت خیر الراحمین تو ہم اس مطالبے کی دلیل دے رہے ہوتے ہیں۔ گویا بندہ کہہ رہا ہے کہ اے رب، میں تجھ سے مغفرت اور رحمت اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں جو اتنی کامل رحمت کر سکے۔ تو گویا اس ایک مختصر دعا میں ہم اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، ماضی کے لیے مغفرت، مستقبل کے لیے رحمت اور اللہ کی شان رحیمی پر کامل بھروسہ۔ امید ہے آج کی اس علمی گفتگو نے آپ کے دل اور دعا دونوں میں ایک نئی روح پھونک دی ہوگی۔ یاد رکھیے، جب ہم اللہ کے کلام کو اس کی زبان اور قواعد کے ساتھ سمجھتے ہیں تو ہماری بندگی کا معیار بدل جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ علم نافع صدقہ جاریہ بن سکے۔ ایسے ہی مزید علمی اور لسانی تحقیقات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے قرآنی لفظ اور نئی حکمت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔